अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में दर्दनाक वाकया पेश आया है। 26 जुलाई को सुबह 8 बजे एक 17 साल की बेटी दर्द के मारे जोर जोर से चीखें मार रही है। माँ बाप दोनों ये चीखें सुनने के बाद भागते हैं बेटी के कमरे में और जाकर देखते हैं तो बेटी कहती है कि मेरे अपेंडिक्स के ऑपरेशन में शदीद दर्द हो रही है। अम्मी अम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये दर्द बहुत ज्यादा है, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी आज। माँ कहती है बेटा ऐसे नहीं बोलते, हम डॉक्टर के चलते हैं, अभी टीका लगेगा, सेट हो जाओगी। बेटी कहती है अम्मी ना बुलाओ किसी और को, किसी 1112 पे कॉल ना करो, मैंने आपसे आज तक एक बहुत बड़ा राज छुपाया हुआ था, आज मैं आपको वो राज बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तो मर ही जाना है तकलीफ के मारे, मुझे दर्द बहुत ज्यादा है, मैं उस राज को अपने साथ कब्र में नहीं लेकर जाऊंगी। माँ कुछ दिन पहले जो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, माँ वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं था, वो झूठ था, वो तो असल में मेरा अबॉर्शन करवाया गया था। मेरे पेट में एक हराम का बच्चा पल रहा था जिसको गिराया गया। माँ हक्की बक्की बेटी का मुंह देख रही है कि इतनी शदीद तकलीफ है इसको, मुंह का रंग ही बदला हुआ है, हवाइयां उड़ी हुई हैं, पसीने निकल रहे हैं और ये बोल क्या रही है। माँ मुझे इन गुनाहों की सजा मिल रही है जो मैं करके आपसे छुपाती रही हूँ, आज मैंने आपको बता दिया, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। लेकिन माँ मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत मजबूर थी, मैं बेबस थी, मुझे मजबूर किया गया था। माँ कहती है किसने किया था ये सब तुम्हारे साथ? तो फिर बेटी नाम बताती है उस भेड़िए का जिसने ये सब कुछ किया था और फिर इसकी मौत हो जाती है। आखिरकार वो भेड़िया कौन था, वो दरिंदा कौन था जिसने बेटी के साथ ये जुल्म किया, ज्यादती की और फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन का ड्रामा रचाया ताकि बच्चा भी गिर जाए और किसी को पता भी ना चले। इस घिनौने काम की भिनक तक इस घर में इसकी माँ को भी नहीं लगने दी। माँ ने ये सब सुना, बेटी फौत हो गई और फिर इस वकूए का एक पर्चा दर्ज करवाया और पुलिस ने मुलजिम फौरन गिरफ्तार किया। तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान जो कुछ इसने पुलिस को बताया वो सुनकर हवास बाख्ता हो जाता है इंसान। लाहौर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है मांगा मंडी के इलाका में, जहां पर फैमिली के सरबराह हैं शौकत अली और शौकत अली की जो अहलिया है, बीवी है, इनका नाम है कलीमा बीबी। कलीमा और शौकत की एक बेटी है जिसका नाम है रिमशा। शौकत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिस पर अक्सर औकात बीवी झगड़ा करती थी और फिर शौकत अपने घर पर खर्चा भी नहीं देता था, तो इनका बहस मुबासा चलता ही रहता। इन्हीं हालातों की वजह से तंग आके बीवी बर्दाश्त कर करके जब थक गई तो 12 साल पहले यानी कि 2013 में इन दोनों की आपस में तलाक हो गई और उस टाइम रिमशा की उम्र थी 5 साल। अब माँ ने रिमशा को लिया, किराए का मकान ढूंढा और वहां पर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अब घर का खर्चा, रेंट सब कुछ चलाना था, तो फिर माँ ने एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू की। ये फैक्ट्री जूतों की फैक्ट्री थी। कलीमा की ज़ाहिर है बहनें भी हैं। अक्सर औकात कलीमा की बहनें कलीमा को ये कहा करती थी कलीमा पहाड़ जैसी लंबी बड़ी जिंदगी है, अकेले नहीं कटती, शादी कर लो। कलीमा आगे से कहती है शादी करना कोई मसला नहीं है, लेकिन शादी करने के लिए आगे इंसान भी तो अच्छा हो, ऐसा ना हो कि कहीं फिर से शौकत की तरह का आदमी मुझे मिल जाए और मैं जलील हो जाऊं। बहनें कहती हैं हम भी ढूंढेंगे, तुम भी देखो, लेकिन ऐसे रहोगी तो लोग तुम्हें नोच कर खा जाएंगे, रिमशा को नोच कर खा जाएंगे। कलीमा कहती है बात तो तुम्हारी ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अब क्या होता है, बहनें एक लड़का दिखाती हैं जिसका नाम होता है इमरान और इमरान की उम्र है 32 साल और इमरान की अब तक शादी नहीं हुई, लेट हो गई। इमरान को देखा, इमरान को बताया कि हमारी बहन है कलीमा, ये उम्र है, जॉब करती है, किराए के मकान में रहती है, एक बेटी की माँ है और डिवोर्स हो गई है। इमरान कहता है मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं है, मैं फिर भी कलीमा को अपनाने को तैयार हूँ। और फिर 2019 में इमरान शादी कर लेता है कलीमा से। अब कलीमा को और इसकी बेटी को अपनी सरपरस्ती में ले लेता है। उस टाइम रिमशा की उम्र 11 साल हो चुकी है। घर के हालात बेहतर होने लगे, इमरान घर आता, खर्चा देता। 6 साल तो शादी को इस तरह से गुजरे कि कोई दुख ना आया। एक दिन रिमशा उसने अपनी माँ से कहा अम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने कहा अच्छा बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो, कल डॉक्टर के चलते हैं, डॉक्टर से दवाई लेकर देती हूँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। पास इमरान भी बैठा हुआ है।
عمران کیا کہتا ہے, تم کیسے ڈاکٹر کے لے کر جاؤ گی, تمہیں تو پھر فیکٹری سے چھٹی کرنی پڑے گی, اور چھٹی تم نہ کرو, میں ہوں نا, میں لے جاؤں گا ڈاکٹر کے, تسلی رکھو. میرا ایک دوست ہے جو ہسپتال میں بڑا پرانا لگا ہوا ہے, میں ابھی اس کو کال کرتا ہوں, بتاتا ہوں, سارا کام بھی کروا دے گا اور آرام سے تسلی سے تم ایزی ہو جاؤ, میں ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے. ماں کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے عمران. اب اگلا دن آ گیا, ماں چلے گئی نوکری پر, اور یہ ستیلا باپ بیٹی کو لے کر ہاسپٹل گیا. شام کو ماں آئی گھر, پوچھا ہاں جی بیٹا کیا حال ہے آپ کا, عمران چیک اپ کرائے ہو؟ تو عمران آگے سے کہتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کلیمہ یہ بتایا ہے کہ رمشا کا اپینڈکس کا آپریشن ہوگا, اور پھر جا کے اس کی درد ٹھیک ہونی ہے, اس کو اپینڈکس کی درد اٹھ گئی ہے. تمہیں پتا ہے کہ اپینڈکس کا تو آپریشن ہوتا ہی ہوتا ہے تو جان چھپتی ہے. ماں کے چہرے پر جب پریشانی دیکھی تو عمران نے کہا کہ تم تسلی رکھو, میری ساری بات اسی دوست سے ہو گئی ہے, وہ آپریشن بھی کرا کے دے گا, خرچہ بھی سارا ہمارا بچ جائے گا, اور ڈیٹ بھی لے کے دے گا ساری, اور جو دوائیاں لگیں گی وہ بھی ہسپتال سے دے گا, تم ایزی ہو جاؤ, میں نے ساری بات کر لی ہے. ماں کہتی ہے کب ہوگا عمران یہ آپریشن؟ تو عمران آگے سے کہتا ہے کہ ڈاکٹرز نے ابھی ڈیٹ نہیں دی ہے, میرا دوست ڈیٹ لے کے مجھے بتاتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں, پھر ہم اکٹھے چلیں گے اس کا آپریشن کروانے. ماں کہتی ہے چلو ٹھیک ہے. کچھ دن گزر گئے, تاریخ 24 جولائی تھی. کلیمہ جب گھر آئی تو دیکھا کہ گھر پر نہ باپ ہے نہ بیٹی ہے, بڑی پریشان ہوئی. رات کے 10 بجے یہ دونوں آئے. کلیمہ نے پوچھا کہاں تھے تم دونوں, اور بتا کر بھی نہیں گئے, جس پر عمران نے کہا کہ رمشا کے پیٹ میں پھر سے آج درد اٹھی اور بہت زیادہ درد تھی, ہمسایوں نے مجھے فون کیا ہے تو میں بھاگا ہوں گھر آیا, تو میں پھر اس کو جلدی جلدی لے گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹرز کو جب میں نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ایمرجنسی میں یہ آپریشن ابھی کرنا ہوگا, ورنہ مریض کی زندگی کو خطرہ ہے. تو پھر میں نے اسی دوست کو فون کیا اور جلدی جلدی آپریشن کروا لیا. آپ یقین کرو مجھے مہلت نہیں ملی, نہیں تو میں آپ کو ساتھ لے کر جاتا. صورتحال ایسی بن گئی تھی, ٹھیک ہو جائے گی, اب تو کام ہو گیا سارا. ماں نے بیٹی سے پوچھا رمشا بیٹی کیا حال ہے تمہارا, تم ٹھیک ہو؟ عمران کہتا ہے کلیمہ اس سے باتیں نہیں کرو, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو آرام کرنے دینا ہے, تم دوائی دو اس کو, یہ دوائی پڑھیے تاکہ اس کو آرام آئے اور باتیں نہ کرو. دوائی دی, رمشا سو گئی. اگلے دن تاریخ ہو گئی 25 جولائی. 25 جولائی کو بھی رمشا کو تکلیف شدید تھی, سارا دن تکلیف سے چیخیں مارتی رہی. اس کو پین کلرز دیتے رہے والدین, لیکن اس کی تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی, اور اسی طرح سے پورا دن گزر گیا اسی اذیت میں. 26 جولائی کو صبح 8 بجے رمشا زور زور سے چیخیں مار رہی ہے, جو کہ میں نے آپ کو اسی ویلاگ کے آغاز میں بتایا. یہ چیخیں سن کے والدین کمرے میں گئے, پوچھا, اور پھر رمشا نے بتایا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے. اب اس ٹائم رمشا نے یہ بھی کہا تھا کہ میری ماں میں مر جاؤں گی, یہ درد اتنی شدید ہے میں نہیں بچوں گی, لیکن ایک راز میں نے اپنے سینے میں چھپایا ہے, میں اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کر جاؤں گی, وہ راز آج سن لو تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے. ماں دیکھ رہی ہے کہ تکلیف اتنی ہے اور یہ کر کیا رہی ہے. کہتی ہے امی میرا کوئی اپینڈکس کا آپریشن میرے باپ نے نہیں کروایا, میرا ابورشن کروایا ہے اس نے, عمران نے, جو رشتے میں میرا باپ ہے. میرے پیٹ میں حرام کا بچہ پل رہا تھا اور اس نے اس بچے کو گرایا ہے, اور یہ حرام کا بچہ میرے پیٹ میں پلنے والا عمران کا ہے. عمران بھیڑیے نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے, میں اس کو باپ کیسے کہوں. ماں یہ سب کچھ سنتی ہے اور پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے اور پھر عمران کو بھی دیکھتی ہے. اور امی یہ اکیلا نہیں کرتا رہا, اس کے ساتھ اس کا جو کزن سجاد ہے جو ہمارے گھر آتا تھا, وہ بھی میرے ساتھ یہی کچھ کرتا رہا, زیادتی کرتا رہا. اور یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہوا, کئی ماہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس نے اپنے ساتھ پسٹل لگایا ہوتا تھا, یہ مجھے پسٹل دکھا کر کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے اپنی ماں کو بتایا تو تمہیں بھی گولی ماروں گا, تمہاری ماں کو بھی قتل کر دوں گا. میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور خاموش رہی. حرام کا بچہ اس نے ایک پرائیویٹ کلینک پر لے جا کر مجھے گرایا ہے, یہ مجھے کسی سرکاری ہسپتال میں نہیں لے کر گیا, نہ ہی اس کا کوئی وہاں پر دوست تھا. یہ ابورشن ایک پرائیویٹ کلینک پر ہوا ہے. عمران پاس بیٹھا سن رہا ہے کہ میری تو ساری کرتوت کھل گئی, دوڑ لگا دی, وہاں سے اٹھا اور بھاگ گیا. اب بیوی کو تو سب پتہ لگ گیا, کچا چٹا کھل گیا کہ کیا ڈرامہ رچایا. ماں نے بجائے اس کے کہ عمران کو پکڑتی ادھر بھاگتی, اس نے کہا کہ نہیں, سب سے پہلے بیٹی کو ہاسپٹل لے کر جاؤں, اور بہت اچھا کیا. بیٹی کو لیا, ہاسپٹل لائی, ڈاکٹرز کو دیا, ڈاکٹرز نے اس بچی کو انجیکشنز لگائے, تھوڑی سی طبیعت سنبھلی, تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی. اتنے میں رمشا سے کچھ سوال کیے گئے تو رمشا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. اس اسٹیٹمنٹ کو ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر لیا گیا. اب ہم یہ کہیں گے کہ رمشا مرنے سے پہلے کچھ کہہ کر گئی, جس کی ویڈیو موجود ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ماں سب سننے کے بعد
فوراً سے کال کرتی ہے 15 پر مانگا منڈی پولیس اسٹیشن کی نفری موقع پر آتی ہے اور آتے سار ماں سے تفصیلات لینے کے بعد ڈاکٹر سے جاننے کے بعد ایک پرچہ درج کرتی ہے پولیس اسٹیشن مانگا منڈی میں، جس میں نامزد ملزم یہ ستیلا باپ عمران درج کیا جاتا ہے اور ساتھ میں سجاد کا نام بھی اس پرچے میں درج کیا جاتا ہے۔ اس پرچے کی مدعیہ بنتی ہے سگی ماں رمشا۔ 2 دن ہاسپٹل میں سانسیں تو لیتی رہی لیکن تکلیف سے کڑلاتی رہی۔ یہ تکلیف کم کیا ہونی تھی، یہ تکلیف جان لے کر ہٹی اور رمشا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ زیادتی کا مقدمہ اب 302 میں کنورٹ کیا گیا مانگا منڈی پولیس اسٹیشن نے۔ پولیس دن رات اس کیس پر کام کرتی ہے اور پھر ریڈ کر کے اس بھیڑیے کو، ستیلے باپ کو، عمران کو گرفتار کر لیتی ہے، جبکہ سجاد کے متعلق ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے، کہاں نہیں، گرفتار ہوا یا نہیں، یا مفرور ہے یا حراست میں ہے۔ کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ اب تک نہیں آئی۔ آج مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے اس کیس پر کیا میسج دینا ہے آپ لوگوں کو، یا کیا میسج مجھے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرمائے، پہلی بات اور آخری بات یہی ہے۔ اور پھر آنکھیں اپنی کھول کے رکھیں، رشتہ چاہے ستیلے باپ کا ہے، ستیلے بھائی کا ہے، ستیلی ماں کا ہے، آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں۔ اعتبار کی بھی کوئی حدود ہونی چاہیے۔ شکریہ۔